حبیب الرحمان صاحب وہ جو انیاں پڑی ہوئی تھیں جو ہم گنتی کے بغیر جو ہمیں ڈالر آتے تھے، ٹرمپ کہتا ہے ہم نے 34 ارب ڈالر دیے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ نے 18 ارب ڈالر دیے ہیں، درمیان کا فرق نہیں مل پا رہا ہمیں. تو یہ چائنا کی طرف سے تو انے واہ نہیں آتے پیسے، وہ تو ایک ایک پیسہ ایک ایک سینٹ ایک ایک پائی گن کے دیتا ہے اور واپس لے، کم سود پہ لے زیادہ پہ لے لیکن واپس پوری گن کے لیتا ہے. سر وہ انی تو نہیں پڑنے لگی نا جو پہلے پڑی ہوئی تھی امریکہ کے معاملات میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ میں یہی کہہ رہا تھا دراصل کہ وہ اتنا آسان نہیں کہ جی اب خوشحالی آ جائے گی، چائنا کے کیمپ میں ہم جا رہے ہیں اور سی پیک بہت پیسے آئیں گے. ایسے ویسے کوئی نہیں آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی پراسپیرٹی، آپ کی ڈیفنس اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن جو ویسٹرن طریقہ ہے جہاں وہ نوٹ چھاپی جا رہے ہیں سو ڈالر جو ہے وہ صرف چھپ رہا ہے، اس کے کوئی بیکنگ نہیں ہے، گولڈ کی بیکنگ نہیں ہے، صرف ان کی طاقت ہے، فوج ہے، تو وہ چھاپی جاتے ہیں اور جہاں مرضی دے دیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں. آن دی ادر ہینڈ اب ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں اپنے بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا، بیکاز دیکھیں ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے. یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں جی، حکومت کہتی ہے جی اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے، سب سے زیادہ ریمیٹنس آئی ہے پچھلے مہینے میں ہسٹری میں. تو بھئی اگر اتنا زیادہ ڈالر آیا اور اتنی زیادہ فورن ریمیٹنس آئی ہے تو پھر روپے کی ویلیو کو قدر کیوں گر رہی ہے؟ یہ سوال ہے نا. صحیح. چلیے میاں سیف الرحمان صاحب ہم دوبارہ آتے ہیں، حبیب الرحمان صاحب دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف، بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. تے بٹی صاحب پیری بھی نہیں پینا تے جفی بھی نہیں پینا، لیکن دونوں کام جڑے نے نا وہ بیک وقت کرنے نے، اے کیویں ہو سکتا ہے؟ صاحب ہاتھ پھیلا کے، اچھا ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں. ہاں اگر وہ ڈرائیوری نہ کریے، آپ منہ بند کر لیں، منہ بند کر لیں. بات یہ ہے رئیس صاحب کہ ہماری فارن پالیسی اس 2 سال میں ہے کہاں پہ؟ ہم نے ہر اس دوست کو ناراض کیا جس نے ہمارے مشکل وقت میں کام دیا. بھول جائیں کہ سعودی عرب تھا یا ایران تھا یا چین تھا، جو بھی تھے ہم نے ان کو ناراض کر لیا. ہم نے ترکی کو بھی ناراض کر دیا، ترکی اور ملائیشیا کو بھی دونوں کو ناراض کر دیا، جس کے کانفرنس بلا کے بیٹھے رہے، ہم پہنچے نہیں. ہمیں اب بات یہ دیکھیں، ہم جن کے لیے اس کانفرنس میں نہیں گئے وہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے. ہم سے عقل مند کون ہوگا یار؟ جی اب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں معمولی سی میں آپ کو ہسٹری تھوڑی سی 30 سیکنڈ میں سمجھا دوں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل بنایا گیا. 2002 میں عرب لیگ کا ایک اجلاس ہوا کہ جی اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے عرب لیگ کے جو ممالک ہیں اس کو مان لیں. لیکن آج تک جو ہے 19 یا 17 اس میں تھوڑا سا کانفلکٹ آ رہا ہے کہ 22 ممالک ہیں عرب لیگ کے، ان میں سے 19 لوگوں نے آج تک مان لیا، اسرائیل کو تسلیم کر لیا ایز اسٹیٹ، جبکہ ٹوٹل جو یونائٹڈ نیشنز کی 193 ممالک ہیں ان میں سے 163 ہیں، یعنی 20 اگست تک 163 ہو گئے یو اے ای نے جب ایکسیپٹ کیا تو 163 ہو گئے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ جی عرب لیگ بھی ہو گیا، اس میں OIC کے 9 ممبران جن میں پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے نہیں مانا ان کو. اب اسی طرح جو 4 ملک ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اسرائیل کو مانا ہی نہیں ہے، وہ اس میں کیوبا، بھوٹان ہے، نارتھ کوریا ہے. اس کے ساتھ جو چین ہے جو ہمارا بھی دوست ہے، ہر طرح سے دوست ہے ہمارا، اس کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، انتہا درجے کے تعلقات ہیں. اس کے باقی لوگوں سے بھی تعلقات ہیں، ایران سے بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے انڈیا کی چاہ بہار انہوں نے کیا کیا چائنا نے. یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی. میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا، میرے کہنے کی مراد یہ قطعا نہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، چونکہ وہ تو ہمارا پاسپورٹ نہ ہم اس کا مانتے ہیں نہ وہ ہمارا مانتا ہے. 19 ممالک آج بھی ایسے ہیں، 15 ممالک جو اسرائیل کا پاسپورٹ نہیں مانتے ہیں بالکل بھی. باقی ملک مانتے ہیں سارے پاسپورٹ، لیکن آپ ممبرشپ دیکھ لیں تو 30 سارے لوگ رہ گئے ہیں پیچھے، جن میں عرب ممالک کے لوگ ہیں، اور ہم پاکستانی جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں اس میں کچھ لوگ ہیں 5-7 جو رہ گئے ہیں وہ نہیں مانتے. ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ہم اسرائیل کو پیچھے رہیں، ہم اس کانفلکٹ سے دور رہیں. مجھے بتا دیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہمارے بالکل پہلو میں پڑا ہے، ہم انہیں اس کے اوپر کیا ڈپلومیسی کی ہے. ہم چوتھے محلے جا کے اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ کیا ڈپلومیسی، ہم صرف بیان تو دے سکتے ہیں نا، بیان ہم نے وہ بھی نہیں دیا، وہ بھی دیا تو الٹا دے دیا. اگر سارا کچھ ہی ہمارے سپہ سالار نے کرنا ہے تو مجھے بتا دیں پھر اس سیاسی حکومت کا کیا جواز رہ گیا پیچھے؟ ایک پیج پہ ہے نا آپ، نہیں ایک پیج پہ رہیں، لیکن پھر سیاسی بندہ ساتھ جانا چاہیے تھا نا جی، جس نے یہ کام حرکت کی ہے اس کو ساتھ جانا چاہیے تھا. the reason is کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، اپنے دوست کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور دوست آتا ہے بیچ میں، وہ چاہ کے صلح کراتا ہے. ایک بات طے ہے کہ ہمارے تعلقات اب اس طرح نہیں ہوں گے سعودی عرب سے جتنے ہمارے ماضی میں رہے ہیں یا تھے. وہ ڈیفینیٹلی یہ خلیج سی آ جاتی ہے، جب آپ کے کچھ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ خلیج رہتی ہے آپ کے اندر. اب اس میں ہم وہ خلیج جو ہے جو پیدا کرنے والے صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی میں بولتے ہیں آج کل ماسک پہن کے،
اور خدارا آپ کچھ دوست اور دشمن میں کم از کم تمیز کر لیں, آپ کس کے اوپر بول رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک, اب کم از کم دوستی کا خیال کر لیں نا. بالکل ٹھیک, تھوڑی سی وہ کہتے ہیں, وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا, کچھ حیا ہوتی ہے, کچھ شرم ہوتی ہے, یہ بات ہے. موجودہ حکومت یا 2 سال پہلے کہ ان کے افسر کام نہیں کر رہے ہیں, کیسے کام لینا ہے, یہ گورنمنٹ کو تو سوچنا کتنی پڑے گا. دیر کے ویسے ہم انتظار کریں گے کہ حکومت, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, 2.25 سال ہو گئے ہیں افسروں سے کام لینا نہیں لے. میں تو ہر پروگرام میں آپ کے پٹتا ہوں کہ افسروں سے کام لینا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ کام نہیں لے پا رہے. بالکل ٹھیک ہے, کمزوری ہے, کمزوری اس ہے گورنمنٹ کی کمزوری ہے. جی. اپنا کیا نام ہے بھٹی صاحب.